السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 68 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 69 سے سٹارٹ کریں گے اور 69 اور 70 پڑھیں گے۔ آج کا لیسن بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے گا۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ ٹرانسلیشن: ومن یطع اللہ والرسول، اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک، تو ایسے ہی لوگ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھی رفاقت ہے ایسے لوگوں کی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہے، وکفی باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 68 میں صراط المستقیم کی بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے اہدنا الصراط المستقیم، پھر ساتھ ہی صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ دکھا ہمیں سیدھا کن لوگوں کا راستہ، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو اسی کو مزید اسے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں۔ ادھر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، تو ایسے ہی لوگ پھر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، اور شہداء میں سے، اور صالحین میں سے۔ تو ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور کس وجہ سے ان کو یہ القابات دیے جاتے ہیں، کس وجہ سے ان کو ان القابات سے نوازا جاتا ہے۔ جیسا کہ بیسکلی اس آیہ مبارکہ میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا، جو کہ فضیلت اور درجہ کے لحاظ سے بہت ہی بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء۔ اور پھر آپ بارہا سن چکے ہیں کہ انبیاء تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہوتے ہیں، سب سے افضل ترین درجہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ انبیاء کا درجہ کسی سے کم ہو۔ وہ اپنی امت میں بھی اور تمام دنیا میں بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے نوازا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے خود چنا ہوتا ہے رسالت کے لیے، تمام دنیا کو پیغامات پہنچانے کے لیے۔ اور بھی مزید صدیق کو دیکھا جائے، صدیق سے مراد ایسا شخص جو اپنے ہر معاملات میں سچا ہو، سچی گفتگو کرنے والا ہو، راست باز ہو، اور کسی قسم کا اس کے اندر شک و شبہ نہ ہو، یعنی کہ کوئی نہ تو شریعت کے لحاظ سے کچھ شک رکھتا ہو اور نہ دوسروں کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ فراڈ کرنے والا ہو۔ اور پھر مفسرین نے اس کے مختلف تفسیر کی، کہ مختلف رائے پیش کی کہ صدیق کون ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولنے والا، بعض نے کہا کہ حق کی گواہی دینے والا، اور بعض نے کہا کہ حق کو قبول کرنے والا اور باطل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ اور پھر مزید دیکھا جائے تو شہید کا بنیادی معنی گواہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گویا اپنے ایمان کی صداقت پر گواہی دے رہا ہے، کہ وہ اپنی زندگی کے پورے طرز عمل
اللہ کی شریعت کے مطابق گزار کر، اللہ کے قوانین کے مطابق گزار کر عملی نمونہ پیش کرتا ہے کہ وہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، کہ اگر اس کو میدان جنگ میں پکار آتی ہے تو ادھر بھی جان دے کر اپنے ایمان کی گواہی دے دیتا ہے کہ واقعی وہ ایمان پہ پختہ تھا۔ اور بھی مزید صالح ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر عمل اور ہر حرکت اور اپنے ہر یعنی کہ قدم سے نیکی اس کی جھلک رہی ہو اور پوری زندگی اس کی سنت مطہرہ کے مطابق گزری ہو اور پوری زندگی وہ دوسروں کے ساتھ بھی نیک رویہ رکھتا ہو۔ اور مزید اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جس طرح انہوں نے فرما دیا ویسے ہی اپنی گردنوں کو جھکا دیتا ہے، سمعنا و اطعنا کر دیتا ہے، تو اس میں اس کی مکمل جو زندگی ہے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ جو اس کی آخرت کی زندگی ہے، تو اس کو بھی ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ایسے شخص کو پھر خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء اور صالحین ہیں۔ کسی کو ان لوگوں کا ساتھ مل جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جیسا کہ آج بھی ہم کسی بڑی شخصیت کو مل کر بہت خوش ہوتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت نے آنا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہنچ کر اس کو ملیں۔ اور کچھ ایسی شخصیات آپ کے بھی سامنے ہیں کہ جن کا روز روز ہم چرچا سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں کے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو اپنے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں پھر سوشل میڈیا پہ بھی بہت بڑی بڑی سرخیاں لگی ہوتی ہیں کہ اس شخص کو فلاں کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا، فلاں کی ملاقات اس کو ملی اور فلاں کا ساتھ نصیب ہوا۔ تو جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ کے ولیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، تو کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر مزید کیا کہا گیا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، یہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملا بلکہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو یہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ انسان کے اعمال ایسے نہیں ہو سکتے کہ انسان اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے کہ اتنے اللہ کے جو فضل و کرم ہیں ان تک پہنچ پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ چھوٹے اعمال کو بھی لے کر اپنے فضل و کرم سے بہت بڑھا کر انسان کو بہت بڑا اعزاز نصیب کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر اخلاص ہو۔ پھر مزید جو اخلاص ہے، جو نیت ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کوئی انسان دوسرے کے دل کے حال کو نہیں جان سکتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کس نیت سے اس نے کیا کیا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے، یا کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم کامل ہے، وہ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ کسی انسان کو بتانے کی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور مزید کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسے ہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، سرفرست انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور انبیاء میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ محمد رسول اللہ، تمام لوگوں کے سردار۔ اور پھر صدیقین میں دیکھیں تو ان کے بعد کا درجہ ابوبکر صدیق کا، جو کہ انہوں نے اپنے عمل سے صدیق ہونے کا ثبوت پیش کر دیا، جس طرح کہ قرآن مجید کی بھی ایک آیت مبارکہ اس بات کی گواہی دیتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ زمر آیت مبارکہ 33 میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور اس کی تصدیق بھی کی گئی۔ اور ادھر مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی کہ سچائی لانے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ سب سے پہلے کیا تھے؟ کون تھے؟ سرفرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان کے بعد شہداء کا درجہ۔ شہداء سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے جو شہداء ہیں، جو اس وقت شہید ہوئے صحابہ کرام، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی شہداء بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو بہت بڑے بڑے درجے حاصل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہداء ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔
جس طرح کہ آپ پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور صالحین سے مراد وہ لوگ جو ہر طرح اپنے عقیدہ و عمل میں پختہ رہے اور جو نیکی کے بہت بڑے بڑے درجے انہوں نے حاصل کیے اور ہر قسم کے فتنہ فساد سے محفوظ رہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے انبیاء کے ساتھ حاصل کرنے کی، تو صحابہ کرام اس بارے میں بہت شائق ہوا کرتے تھے۔ ان کا بہت جذبہ ہوتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہی وقت گزاریں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام کام چھوڑ کر اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہی رفاقت میں رہتے، اور اس سے بھی آگے بڑھا جائے تو جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر بیوی بچے چھوڑ کر اپنا ملک و وطن چھوڑ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، اور ان کو بہت یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دین کی باتیں سیکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم تک دین صحیح سالم پہنچا ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں اور ان کے شوق اور جذبے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام پریشان ہوا کرتے تھے کہ دنیا پہ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں ہمیں سکون نہیں حاصل ہوتا، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں گے اور ہم بھی وفات پا جائیں گے تو پھر یہ ساتھ کیسے نصیب ہوگا۔ تو اس بات کے لیے بہت سارے صحابہ کرام پریشان رہا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کی اشیاء مہیا کرتا تھا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیعہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور سوال؟ میں نے کہا کہ بس یہی کافی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تو اللہ کا نبی ہوں، جو تم نے کہا بس ٹھیک ہے تمہیں مل جائے گا، بلکہ کیا کہا کہ پھر کثرت سجدوں کی وجہ سے میری مدد کر، یعنی کہ تو کثرت سجدے کر تو پھر میں تیری سفارش اللہ کے ہاں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے بہت بڑی بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختار کل کہتے ہیں کہ وہ مختار کل ہیں، ہر کام کا ان کے پاس اختیار ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، البتہ اللہ کے ہاں دعا کرتے تھے، سفارش کر سکتے تھے، لیکن ادھر کیا کہا کہ سجدوں کی کثرت کا، تو پھر میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کر سکوں گا۔ پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے جیسا کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ۔ تو فرماتے ہیں کہ دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ جھجکا، پھر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث سنی تو اس کو سننے کے بعد ہم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، بہت ہی زیادہ، ہماری خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ کی محبت میں سچے تھے، وہ ہماری طرح زبانی کلامی دعوے نہیں کرتے تھے، زبانی کلامی محبت رسول کے دعوے نہیں، عاشق رسول ہونے کے دعوے نہیں، بلکہ وہ سچے تھے اپنی محبتوں میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے سچے نمونے پیش کیا کرتے تھے، وہ اپنی محبتوں میں سچے ہوا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم منہ سے تو بہت بولتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول منا لینا، بس عاشق رسول ہونے کا حق ادا ہو گیا، ڈنڈیاں لگا لینا اور بنگڑے ڈال لینا اور طرح طرح کے جو خرافات ہیں ان کو اپنا لینا، تو بس یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ محبت جو ہے وہ قربانیاں مانگتی ہے، محبت کے لیے عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان پہ عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی ہو، لیکن اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے
حجت اور دلیل بن گیا، اس پہ عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ پھر مزید ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے جس طرح کہ سیدنا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر نبی کو اس کے مرض الوفات میں کچھ اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو دنیا کو اپنا لے چاہے وہ آخرت کو اپنا لے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو اس وقت جب مرض الموت میں تھے تو فرماتی ہیں کہ میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، تو کہتے ہیں کہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا ہے، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ کر آپ آخرت کے سفر کی طرف روانہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ ویسے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ آنے کا مشن تھا وہ پورا ہو گیا تھا، تو پھر اس وقت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا، جس طرح کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کا جو مشن تھا، جو دین کی دعوت تھی، جو نعمت اسلام تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ تو آپ وسلم کا جو مشن تھا پورا ہوا، تو اس لیے پھر آپ وسلم نے آخرت کے سفر کو پسند کیا۔ ان آیات مبارکہ میں دو بہت ہی اہم باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ ہمیں کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم اجعلنا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور اس کے علاوہ اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ کبھی بھی انسان اپنے اعمال پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں نے تو بہت ہی اعمال کر لیے ہیں، میں بہت نیک ہو چکا ہوں، اب تو مجھے مزید کسی نیکی کی ضرورت نہیں رہی ہے، میں بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہوں۔ نہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر عاجزی ہو اور اس چیز کی طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول بھی ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جو اللہ کے بہت ہی برگزیدہ انبیاء تھے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کتنا بڑا کام کیا، خانہ کعبہ تعمیر کیا، تو اس کے باوجود بھی کتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ورنہ ہم جیسے ہوتے تو کیا کہتے کہ اتنا بڑا کام کر کے بھی ابھی کچھ اس میں شک ہے کہ قبول نہ ہوگا، تو ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اعمال کر کے بھی ڈرتے تھے۔ ہم لوگ کچھ نہ کر کے بھی بہت سارے یعنی کہ گناہ غلطیاں کر کے بھی پھر بھی پتہ نہیں کس بات پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، اور گناہ بھی ڈٹائی سے کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی اس بات پہ یوں کہہ کے کام ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہیں غفور الرحیم، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، ہماری کمیوں کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ نظر کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے ہمیں۔ ایسا نہیں کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور گناہ بھی کرتے جائیں ڈٹائی سے، پھر کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اگر اللہ کی رحمت وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی بہت سخت ہیں، ان عذابی لشدید، تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن دو حالتوں کے درمیان جیتا ہے، نہ تو بالکل اللہ کے عذاب سے ڈر ڈر کر پریشان ہو کر مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور ایک دوسری طرف اللہ کے عذابات سے ڈرتا بھی ہے۔ تو یہی ایک بندہ مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے بہت اچھے سے گزاریے گا، اور کل آپ کو چھٹی ہے، اور سورۃ الکہف درود شریف کی کثرت، تکبیرات کی بھی کثرت کرتے رہیں، اس سے کبھی بھی غافل نہ ہوں، اسپیشل نمازوں کے بعد کثرت کریں، اور اٹھتے بیٹھتے اگر گھر میں آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہے پلے کرنے کا تو تکبیرات کو پلے بھی رکھیں تاکہ دوسروں کے بلے بھی یاد دہانی ہو، اور تھوڑی اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ گھر والے باقی بھی یاد کر کے ان کو بھی یاد دہانی ہو، وہ بھی پڑھیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔